السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا، اس میں ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس رہنمائی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی عادتوں کو بدلا تھا۔ ایک ایک عادت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے انسانوں کو حلال کھانے کی عادت ڈالی۔ ان کی عادت تھی حرام پینا، حرام کھانا۔ آج کی نشست میں اس حرام کھانے پر، حرام غذا، حرام پینا، حرام چیزیں کھانا، اس پر پہلے اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ، جس میں ذکر کیا تھا کہ پینے کی چیزوں میں سے صرف ایک شراب حرام ہے، کھانے کی چیزوں میں سے دالیں ساری حلال ہیں، سبزی ساری حلال ہے، غلہ جسے ہم گندم، چاول وغیرہ، مکئی سب حلال ہے۔ رہ گیا گوشت، اس کے بارے میں الگ سے بات ہوئی تھی کہ کون سے گوشت حلال ہیں، کون سے گوشت حرام ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرام کھانے کی عادت بدلی تھی۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرام کمانے کی عادت بھی بدلی تھی۔ جتنے حرام کمائی کے طریقے آج موجود ہیں نا، یہ سارے کے سارے حرام طریقے اس وقت عرب کے اندر موجود تھے۔ اس نئی دنیا میں، نئی سائنس میں کوئی نئی حرام چیز نہیں آئی، سب وہی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، دین اسلام، قرآن و حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنے مرضی نئے نئے طریقے نکال لیں، رہیں گے ان دائروں میں جو دائرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اور آپ کے ذہنوں میں یہ اصول، شرعی اصول آپ کے ذہنوں میں ہوگا جو عرض کیا تھا، بڑی مثالیں دے کر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے۔ وہ رحیم و کریم ذات ہے، اس نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے، پوری انسانیت پر۔ جس طرح اللہ نے حرام کھانے کی چیزوں میں صرف حرام بتا دیا، حلال کو اوپن چھوڑ دیا، کیونکہ جس چیز کو گنوا دیا جائے، شمار کروا دیا جائے، تو اکنامکس کا قانون ہے، اقتصادیات کا قانون ہے، معاشیات کا قانون ہے کہ جس چیز کو شمار کر دیا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے، وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو نہ شمار کیا جائے وہ ان لمیٹڈ رہتی ہے، غیر محدود رہتی ہے۔ جس طرح اللہ نے حرام کھانے، حرام پینے کے بارے میں چیزیں بتا دی، بس یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، باقی سب حلال ہے۔ بالکل اسی طرح حرام کمائی کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے، تو اس میں بھی صرف حرام طریقے بتا دیے، حلال کھلے چھوڑ دیے۔
اگر حلال طریقے اللہ شمار کر دیتا نا، بس یہ طریقے حلال ہیں، باقی سارے حرام طریقے ہیں، بس تو یہ انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ آج انسان حلال کمانے کو مشکل سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے حلال کمانے کو آسان بنایا ہے۔ حلال کمانا تب مشکل ہوتا جب اللہ تعالیٰ حلال کو لمیٹڈ کر دیتا، حلال کو محدود کر دیتا، بس یہ 8-10 چیزیں حلال کمانے کے طریقے ہیں، بس باقی سب حرام ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ چند حرام طریقے بتا دیے کہ دیکھو ان طریقوں سے کمانا حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حرام طریقے کی عادت کو اس وقت کے انسانوں سے نکال دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی اس اسلامی ریاست کے اندر حرام طریقے کمائی کے صحابہ کے اندر نہیں رہے تھے۔ ایک طریقے کو نکالا۔ آپ سود کو جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے راستے، کس طریقے سے نہیں آپ کما سکتے، پیسہ حاصل نہیں کر سکتے، دولت نہیں کما سکتے۔ نمبر 1 سود اس معاشرے کے اندر کیا ہندو بنیا ہوگا یا جو ہمارے بینک ہوں گے آج کل کے، جو اس وقت سودی کاروبار ہوتا تھا، پورے قبیلے سود پہ چلتے تھے، پورا نظام سود پہ چلتا تھا، بس چند لوگوں کے پاس پیسہ تھا، وہ ساہوکار بنے ہوئے تھے اور بس وہ سود پہ پیسہ دیتے تھے، سود پہ گزارا ہوتا تھا۔ سود ان کی ہڈیوں میں رچا بسا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سود حرام نہیں ہوا تھا، سود کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، تو سب سے بڑا جو سود دینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت محتاط الفاظ میں، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ سود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا وہاں کے معاشرے کے مطابق، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود تھا۔ اور آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے، جب سود کی حرمت نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کا سارا سود معاف کرتا ہوں، اپنے آپ سے شروع کیا۔ ایسا ملتا ہوا کس کو نہیں اچھا لگتا، لیکن سب سے پہلے اس کو اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے نکالنے کی کوشش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا طریقہ بتایا، کچھ نہیں ہوتا سود معاف کرنے سے، تمہاری اصل رقم بچی رہے گی، تم اصل رقم واپس لے لو، لا یظلمون ولا یظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ کسی اور پر ظلم ہوگا۔ تمہارا کیپٹل، تمہارا اصل مال تمہارے پاس واپس آ جائے گا، فکر نہ کرو، سود معاف کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ معاشرہ جو سمجھتا تھا کہ سود کے بغیر چل نہیں سکتا، تو پورے مدینہ منورہ کی ریاست، اسلامی ریاست اس وقت سود کے بغیر چل رہی تھی۔ چند سال میں، 1-8 سال میں، بس زیادہ وقت نہیں لیا، زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ جی سود نہیں ہوگا تو قرضے کیسے ملیں گے، قرضے کون دے گا؟ جو حضرات کاروباری حضرات ہیں وہ آج نیٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، تصدیق کر لیجیے،
جاپان آج بہت سے کاروباروں کے لیے، بہت سی قسم کے کاروبار کے لیے 0% رقم دے رہا ہے۔ 0% سمجھ میں آئے؟ بلا سود۔ میں کسی اسلامی ریاست کی بات نہیں کر رہا، جاپان کی بات کر رہا ہوں۔ مجبور ہو گیا وہ، یہ مجبوری ہے ان کی۔ اس وقت کئی قسم کے کاروبار کے لیے اس وقت جاپان بغیر سود کے قرض دے رہا ہے، کوئی قرض لے نہیں رہا۔ کیا ہے اس کے پیچھے اسباب، کیا ہیں وجوہات، وہ ایک الگ کہانیاں ہیں، وہ ایک کہانیاں۔ جاپان کی معیشت کو سمجھا، دیکھا، اندر گھس کے وہاں جا کے دیکھا کہ وہ آخر کیا مصیبت کیا ہو گئی ہے، بلا سودی قرضے کیوں، اشتہار لگے ہوئے بڑے بڑے، چھپ خفیہ بات نہیں کوئی۔ جب نظام بغیر سود کے بن جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو برکت دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ عجیب سی بات ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے کہ جس غیر مسلم ملک کے اندر آپ کو کوئی خیر نظر آتی ہے نا، میں بڑے سنبھل کے الفاظ عرض کروں گا، جس ملک کے اندر، جس غیر مسلم ملک کے اندر اگر آپ کو کوئی اچھائی، کوئی خیر نظر آتی ہے نا، تو وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ملی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہاں امن ہے تو ایسی صورت میں اسلام کے اصولوں پر عمل کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں وہاں رشوت نہیں ہے، فلاں ملک کے اندر 0 رشوت، اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا، اللہ نے رشوت سے منع کیا۔ پہلے وہ چیزیں گنوا دوں ذرا، بنیادی چیزیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی کہ یہ حرام ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عادتوں کو بدلا۔ سود، اس کو حرام قرار دیا کہ اس کے ذریعے نہیں کمانا۔ نمبر 2 رشوت، نمبر 3 چوری، سرقہ۔ آیتیں پڑھ پڑھ کے چوری ختم نہیں ہوئی اس معاشرے کے اندر، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں چوری ختم ہوئی اس معاشرے میں۔ اس معاشرے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع کے سامنے ایک خاتون کا ہاتھ کاٹا تھا چوری کی بنیاد پر۔ بخاری شریف کی حدیث، سیرت طیبہ کا حصہ۔ بعض مردوں کے ہاتھ کٹے ہیں چوری کے اوپر، چوری ختم ہو گئی۔ ڈاکہ، عرب کا مشغلہ تھا ڈاکہ۔ قبیلے آتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے، راستے میں گھاس لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوٹ لیتے تھے، اس سے گزارا چلاتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ملک کا، اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہے غیر مسلم، اس کا نام لیتا ہوں، 1965 تک، 1965 تک، یہ ابھی ستمبر کی جنگ ونگ سب کے ذہن میں ہے، 1965 تک وہ ملک پورا کا پورا ڈاکوں کی بنیاد پر چلتا تھا۔ پورا ملک ڈاکوں کی بنیاد پر چلتا تھا، ڈاکے مارتے تھے، گزارا کرتے تھے، ان کا ذریعہ آمدن یہی تھا۔ اس ملک کے اندر جا کر گھس کر دیکھا کہ 1965 سے کیا آخر ان کے اندر آ گئی کہ آج ہمارے ملک کے اندر بھی اگر کہیں بجلی کی ٹربائن لگنی ہوتی تو ٹربائن اس ملک سے آتی ہے، ناروے۔ امریکہ بحری جہاز اگر ادھار لیتا ہے، بحری جہاز ادھار لیتا ہے بڑے بڑے، تو ناروے سے لیتا ہے۔
1965 تک یہ بحری قذاق تھے، بحری ڈاکو تھے، خود کہتے ہیں، الزام نہیں، خود جانا ہوا، خود ان کی معیشت کو دیکھا، خود ان کے اندر گھسنا ہوا، آخر کیا کیا؟ آخر ہوا کیا؟ انہوں نے اب بھی اپنے میوزیم بنائے ہوئے ہیں جس میں اس وقت کے، کیونکہ وہاں زمین نہیں تھی، اس ملک کے پاس زمین نہیں تھی، اس ملک کے پاس زمین نہیں تھی، اس ملک کے اندر دو چیزیں تھیں، پہاڑ اور پانی، سمندر، بس زمین نہیں تھی پورے ملک کے اندر۔ پہاڑوں پہ رہتے تھے، ناروے پہاڑوں پہ رہتے تھے، 1965 تک، 1965 تک پہاڑوں پہ رہتے تھے، اور جو جہاز وہاں سے گزرتا تھا، ان پہاڑوں، مجبوری تھی ان پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرنا ہوتا تھا، ان بحری جہازوں کو لوٹتے تھے، ڈاکے مارتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس وقت کے وہ لباس جو ڈاکہ مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے آج بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم 1965 سے پہلے ڈاکو تھے۔ میں بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ میں بھی، وہاں مکے میں بھی، وہاں اس معاشرے کے اندر لوگ قبیلوں پہ ڈاکے مار کے زندگیاں گزارتے تھے۔ ہوا کیا؟ اس ناروے کے ساتھ کیا ہوا؟ تاکہ کچھ تھوڑی سی ہمت آ جائے پاکستانیوں کے اندر بھی، کہ اسی درمیان ہمارے ملک پاکستان میں منگلا ڈیم بنا، سربیلا ڈیم، منگلا ڈیم بنا، جس طرح بنا وہ ایک الگ کہانی۔ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو اس وقت ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں منتقل کر کے باہر کے ملک بھیجا کمانے کے لیے، ہزاروں انسانوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں پاکستانیوں کو بھیجا اس ملک سے۔ اور آج بھی وہاں کے ناروے کے جو بزرگ ہیں اور بڑے بڑے حضرات ہیں، ان سے جب ملاقات، نہیں عمر میں جو بڑے بڑے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو کہنے کہ ہم پاکستانیوں کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ نئی نسل کی وہ بات نہیں کرتے، نئی نسل تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ ان کی اپنی نسل سے بدتر ہو گئی ہے، نئے نوجوان اپنی نسل سے بدتر ہے۔ نہیں، جو وہاں پاکستانی اصل آئے تھے، انہوں نے یہاں محنت کی، مزدوروں کی طرح محنت کی اور ہمیں جینا سکھایا، اور آج وہاں سمندر کے اندر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 13 کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں، جن میں سے ٹرالے گزرتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک۔ کہاں پہنچے؟ کیا چیز کہ انہوں نے ڈاکہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا۔ میں نے بتایا ڈاکو تھے، پورا ملک ڈاکو تھے، تو ان کا ذریعہ معاش یہی تھا، نہ وہ گندم اگتی تھی، نہ کچھ اگتا تھا، نہ کچھ نکلتا تھا۔ کس طرح قوموں نے جس معاشرے کے، پوری دنیا کے کسی معاشرے کی کسی اچھی بات پر ایک دفعہ انگلی رکھ دیں کہ وہاں یہ بات اچھی ہے، تو اس میں اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد پہ کوئی خوبی تھی جس کو انہوں نے پوری طرح اپنا دیا، سختی کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ چوری ختم ہوئی، سود ختم ہوا، رشوت ختم ہوئی، چوری ختم ہوئی، ڈاکہ ختم ہوا، اور شروع میں جو آیت پڑھی، جوا، گیمبلنگ، جوا ختم ہوا۔ اس معاشرے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو لوگ جوئے میں ہار دیتے تھے، اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، بکریوں کو تو ہارتے تھے، غلاموں کو تو ہارتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو جوئے میں ہار دیتے تھے۔ اتنا جوا ان کے اندر گھسا ہوا تھا۔ اور ہماری نئی نسل کے ہڈیوں میں بھی جوا گھسا ہوا ہے، ہمارے نو عمر بچوں کے ذہنوں میں جوا گھسا ہوا ہے۔ ہم نے نیٹ کے اوپر ان کو تربیت دلوائی ہے، کبھی کوائن کی گیم، کبھی کسی کی گیم، کبھی کسی کی گیم، کبھی کسی کی گیم۔ یہ جتنی گیمیں نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ذرا تھوڑے دیر بیٹھ کے دیکھیے تو صحیح۔ میرا جوا، جوئے کے ماہر ہیں ہماری نئی نسل،
ہم نے اپنی نئی نسل کو جوئے میں مہارت دلائی ہے، تجارت میں مہارت نہیں دلائی، معذرت چاہتا ہوں، بزنس نہیں سکھایا، جوئے میں ماہر ہیں، کیسے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں میچ ہو رہا ہے، ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں، آہو ہی کا ہو رہا ہے، وہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ والا کہہ رہا ہے اس اوور میں چھکا لگے گا کہ نہیں لگے گا، 1000 روپے لگا چھکا تو یہ تمہارا نہیں لگا تو پھر تم 1000 مجھے دو گے، اس اوور میں آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا اسٹیڈیم جوا، پورا اسٹیڈیم جوا، کوئی کہانیاں نہیں، کوئی کہانیاں نہیں۔ ہمارے بچے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں باہر گراؤنڈوں کے اندر، سارے پیسے جمع کرو جی، سارے 100 روپیہ، اب 100 روپے کا تو 1000 روپے جمع کرو، دوپہر کو کھانا بھی کھائیں گے، لنچ بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو ٹیم جیت جائے گی وہ سارا پیسہ جو جمع ہوا اس میں سے تقسیم کر دیا جائے گا جیتنے والے کو، کھلا جوا، پرانی کہانیاں نہیں، ہمارے دور جدید کی نسلوں کی کہانیاں، حقیقت۔ اس وقت ان کے اندر بھی جوا گھسا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر سے جوئے کو نکالا، عادتوں کو بدلا، یہ وہ حرام کمانے کی موٹی موٹی چیزیں تھیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے ختم کیا۔ آج معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر نہ سود ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ رشوت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ چوری ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ڈاکے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ جوا ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہی نہیں۔ اور اگر انسان صرف اپنے گھر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، جو جس ادارے میں جہاں بیٹھا ہے وہاں ان بنیادی 5 چیزوں کو ختم کر دیجیے، زور لگا لیجیے، پوری طاقت لگا لیجیے، اللہ اس حلال مال کی برکت اس ادارے میں، اس شعبے میں دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں انفرادی طور پر خوب ان کے حرام مال کمانے سے ہم اپنی نئی نسلوں کو بچا لیں۔ بچے گھر میں کیرم کھیل رہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، ساتھ ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، معمولی باتیں ہیں، لیکن ان کی خون کے اندر سے، ان کی سوچوں کے اندر سے اس حرام کمانے کے طریقوں کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے دے، حلال کمانے کا مزاج بنا دے، حرام مال سے، حرام کمانے سے اللہ نفرت عطا کر دے۔ تو آخری دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔